السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے لسانیات، اردو گرامر، غزل، تشبیہ اور اسی طرح اردو کی ادبی تاریخ میں سراج اورنگ آبادی کے تعلق سے بہت ہی اہم اور متفرق معروضی سوالات لے کر حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کس علم میں منظم طریقہ کار کے تحت حقائق کی چھان بین اور تحقیق کی جاتی ہے؟ یہاں پہ سوال نمبر 1 ہونا چاہیے۔ تو کس علم میں منظم طریقہ کار کے تحت حقائق کی چھان بین اور تحقیق کی جاتی ہے؟ سائنس، لسانیات، لغت، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے۔ سائنس میں حقائق کی چھان بین اور تحقیق کی جاتی ہے منظم طریقہ کار کے تحت، یعنی باقاعدگی کے ساتھ حقائق کی چھان بین اور تحقیق سائنس کے ذریعے ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، سائنس کی بنیاد کس پر قائم ہے؟ زبان، معلومات، علم، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، علم کی بنیاد۔ سائنس کی بنیاد علم پر قائم ہے۔ تیسرا سوال ہے، کسی علم کو سائنس کا درجہ دینے کے لیے کتنے اصول مقرر ہیں؟ 2، 5، 3، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، 3۔ کتنے اصول مقرر ہیں؟ 3 اصول مقرر ہیں۔ چوتھا سوال ہے، پہلی بار جب 2 زبانوں کا مطالعہ کیا گیا تو ہندوستان کی زبان کا رشتہ کہاں سے نکلا؟ ایران سے، یورپ سے، ہند آریائی سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، یورپ سے ہندوستان کی زبان کا رشتہ نکلا۔ پانچواں سوال ہے، آریہ نسل کے اصلی وطن کا پتہ کس زبان سے ہوا؟ ہند یورپی زبان سے، ہند ایرانی زبان سے، ہند آریائی زبان سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، ہند آریائی زبان سے۔ آریہ نسل کا اصلی وطن کا پتہ ہند آریائی زبان سے چلا۔ چھٹا سوال ہے، درج ذیل میں حرف کی کون سی تعریف درست ہے؟ کسی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں۔ کسی مفرد آواز کی لکھی ہوئی شکل حرف کہلاتا ہے۔ آوازوں کی تحریری علامت کو حرف کہتے ہیں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، یعنی کسی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ کسی مفرد آواز کی لکھی ہوئی شکل کو حرف کہتے ہیں۔ آوازوں کی تحریری علامت کو بھی حرف کہتے ہیں۔ اے بی سی تینوں قول درست ہے، تینوں باتیں درست ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ ساتواں سوال ہے، اردو زبان میں کل کتنے حروف تہجی ہیں؟ 53، 37، 52، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، کل حروف اردو زبان میں 52 ہیں۔ 8واں سوال ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اس جملے میں حرف ہے جنت ہے کی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، کی حرف ہے، باقی لفظ ہیں، جیسے نماز ایک لفظ ہے، جنت لفظ ہے، کنجی لفظ ہے، یہ سب نام ہے، کی حرف ہے۔ 9واں سوال ہے،
وہ حرف جس پر اعراب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک، حرف حرف حرکت، معرب، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے. وہ حرف جس پر اعراب ہو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے، حرف متحرک کہلاتا ہے. 10واں سوال ہے تلفظ کے اعتبار سے اقسام حروف کتنے ہیں؟ تلفظ کے اعتبار سے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 5 اقسام ہیں. تلفظ کے اعتبار سے حرف کے 5 اقسام ہیں. 11واں سوال ہے اردو میں غزل کی روایت کا آغاز ہوا امیر خسرو سے، ولی دکنی سے، محمد قلی قطب شاہ سے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے. غزل کی روایت، اردو میں غزل کی روایت کا آغاز محمد قلی قطب شاہ سے ہوا. 12واں سوال ہے اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے 18ویں صدی کو، 19ویں صدی کو، 16ویں صدی کو، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے. 18ویں صدی کو، 18ویں صدی کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے. 13واں سوال ہے درج ذیل میں کن کے غزلوں میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے؟ مشہور سوال ہے. میر، درد، ولی دکنی، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. خواجہ میر درد کو، خواجہ میر درد کے غزلوں میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے اور خواجہ میر درد کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے. 14واں سوال ہے کس نے غزل کو فکر و فلسفہ سے متعارف کرایا؟ فکر و فلسفہ سے غزل کو متعارف کرایا. نذیر اکبر آبادی، مصحفی، علامہ اقبال، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے. علامہ اقبال نے غزل کو فکر و فلسفہ سے متعارف کرایا. 15واں سوال ہے کس صنف کے اشعار میں تسلسل نہیں ہوتا؟ کس صنف کے اشعار میں تسلسل نہیں ہوتا، ربط نہیں ہوتا؟ ایک اشعار کا دوسرے اشعار سے ربط نہیں ہوتا. مثنوی، غزل، مرثیہ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے کہ غزل میں ایک شعر کے درمیان ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تسلسل یا کوئی ربط نہیں ہوتا، ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. 16واں سوال ہے اردو مثنوی بوستان خیال کے مصنف کون ہیں؟ سراج، میر تقی میر، میر متقی، اور آپشن سی میر تقی میر، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے. بوستان خیال کے مصنف سراج اورنگ آبادی ہیں. اردو مثنوی کی بات ہے، اردو مثنوی بوستان خیال، یعنی بوستان خیال کے نام سے اور بھی کتابیں ہیں. سراج اورنگ آبادی ان کے مصنف ہیں. 17واں سوال ہے مثنوی بوستان خیال کے مرتب کون ہیں؟ ڈاکٹر خلیل احمد بیگ، عبد القادر سروری، مالک رام، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. عبد القادر سروری اس کے مرتب ہیں. 18واں سوال ہے مثنوی بوستان خیال کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1900، 1969، 1970، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. 1969 یعنی 1969 عیسوی میں بوستان خیال کا جو ہے اشاعت ہوا تھا. 1969 میں بوستان خیال شائع ہوا تھا. 19واں سوال ہے سراج کو اردو کا معاصر کہا، سراج کو اردو کا معاصر کہا ولی دکنی نے، میر حسن نے، آل احمد سرور نے، ایک سے زائد
کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، میر حسن نے سراج کو اردو کا معاصر کہا ہے، اردو کا معاصر، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 20واں سوال ہے، تشبیہ کے لغوی معنی ہے مشابہت، تمثیل، مثال، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن تشبیہ کے لغوی معنی ہے تمثیل، تمثیل اور مشابہت، یعنی اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ تشبیہ کے لغوی معنی ہے تمثیل اور مشابہت، ایک سے زائد، ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ 21واں سوال ہے، تشبیہ کے لیے انگریزی میں مستعمل لفظ ہے میٹافور، سمائل، پرائز، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے سمائل۔ بی پی ایس سی 2 میں ٹی آر ای 2 میں یہ سوال آیا تھا۔ 20واں سوال ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اس جملے میں تشبیہ دی گئی ہے پانی کے ٹھنڈے پن کو برف سے، برف کی ٹھنڈے پن کو پانی سے، برف کو پانی سے، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، پانی کے ٹھنڈے پن کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی کے ٹھنڈے پن کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 21واں سوال ہے، تشبیہ لفظ بنا ہے مشبہ سے، شبہ سے، تشبیب سے، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، آپشن بی ہے، تشبیہ شبہ سے بنا ہے۔ 22واں سوال ہے، دو لفظ کے درمیان مشابہت کہلاتا ہے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، دو لفظ کے درمیان مشابہت تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی کسی کو اگر کہیں گے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، شیر کی طرح بہادر ہے، تو دونوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک کو دوسرے کے مانند اور طرح جو ہے قرار دیتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، طاقت میں، اب اس کی وجہ جو بھی رہو، کسی چیز کو کسی سے جب ہم تشبیہ دیں گے تو جو بھی بنیاد بنے گا وہ تشبیہ کہلائے گا۔ 23واں سوال ہے، تشبیہ کی بنیاد ہوتی ہے ہم جنس پر، مجاز پر، حقیقت پر، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتا ہے، مجاز پہ نہیں، حقیقت پر ہوتا ہے، حقیقت کی بنیاد پر، تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتا ہے۔ 24واں سوال ہے، تشبیہ کے لیے ضروری ہے وجہ جامع، حرف تشبیہ، حرف مشترک، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، تشبیہ کے لیے حرف تشبیہ کا ہونا ضروری ہے۔ کہیں گے ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر ہے، شیر کی طرح بہادر تھے، تو طرح جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، اگر کہیں گے ٹیپو سلطان شیر ہے تو یہ تشبیہ نہیں کہلائے گا بلکہ یہ استعارہ ہو جائے گا، اور تشبیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حرف تشبیہ ہو، کسی کو کسی چیز کے طرح یا مانند قرار دینا، یہی تو تشبیہ کہلاتا ہے، اور اس کے درمیان حرف تشبیہ ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر حرف تشبیہ نہ ہو، اگر ہم بول دیں ٹیپو سلطان شیر ہے تو یہ استعارہ ہو جائے گا، تو تشبیہ کے لیے ضروری حرف تشبیہ، آپشن بی اس کا
صحیح جواب ہوگا۔ 25واں سوال ہے، ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھے، اس میں مشبہ ہے ٹیپو سلطان، شیر، بہادری، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے کہ ٹیپو سلطان اس میں مشبہ ہے۔ مشبہ کا مطلب جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو تشبیہ دی جائے۔ اس جملے میں ٹیپو سلطان کو شیر سے تشبیہ، یعنی بہادری میں شیر کی شیر سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے ٹیپو سلطان کو، تو جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہے۔ 26واں سوال دیکھتے ہیں، ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھے، اس میں مشبہ بھی ہی ہے کی طرح، شیر، ٹیپو سلطان، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس میں سے اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھے، اس میں مشبہ بھی شیر ہے۔ مشبہ بھی کا مطلب جس سے تشبیہ دی جائے، ٹیپو سلطان کو شیر سے تشبیہ دی گئی کہ وہ شیر کی طرح بہادر تھے، تو شیر مشبہ بھی بنا، شیر سے تشبیہ دی گئی ہے ٹیپو سلطان کو۔ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔